جو بات ہو رہی تھی مڈل ایسٹ اور امریکہ کی پالیسی اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے، اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن علی کراچی سے جاننا چاہ رہے ہیں. سر صاحب، مشرق وسطیٰ میں اور کچھ عرب کنٹریز یا پھر کہہ لیں کہ مسلمان کنٹریز میں جس نے نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی، کسی کے سائنسدان مارے گئے تو کسی کی نیوکلیر انسٹالیشنز پر حملہ ہو گیا، اور کسی کو حملے کی دھمکیاں دے کر کچھ نہ کچھ کہہ کے کسی مسلم کنٹری کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیا گیا. پاکستان کے سامنے بھی یہی سب سے بڑا چیلنج تھا. پاکستان کے کوئی بھی ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ آج تک مارا نہیں گیا، یا پھر پاکستان کی کسی بھی ایک بھی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا، جبکہ ہمارے پڑوس میں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے انڈیا، اور دوسرا ہمارا دشمن اسرائیل تھا. دونوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک بھی پاکستان کی نیوکلیر سائٹ یا پھر کسی نیوکلیر سائنسدان کو نقصان نہیں پہنچا. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ آئی ایس آئی کو دیں گے؟ پاکستان کا ایسا کون سا سسٹم ہے جو اتنا زیادہ اپنی ان نیوکلیر انسٹالیشنز کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ آج تک اس میں کوئی بھی لوپ ہول نہیں ہے؟ آپ اس کا کتنا کریڈٹ دیں گے پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اس کی حفاظت؟ ان کو پاکستان کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے بچاتا ہے کہ آج تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا؟ یہ سیاست ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. مگر یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی. کوشش سیاسی طور پہ کی گئی ہے، ملٹریلی کوئی کوشش نہیں کی گئی. ملٹریلی کبھی بھی آپ کو تھریٹ نہیں تھی. تھریٹ ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں نا کس نے بچایا. There was never a military threat. اچھا، اب آئیے کیا سیاست کیا تھی. سیاست یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ فنڈنگ بھی ہے، وہ بھی کسی مسلم ممالک سے پیسے بھی آئے تھے کہ آپ کیک اسٹارٹ دس پروگرام. اچھا، اب اس وقت اس کا ایک سیاسی لیٹ سے سگنلنگ تھی، وہ تھی اسلامک بام. اسلامک دنیا میں نیوکلیر ویپنز کسی کے پاس نہیں تھے. کرسچنز کے پاس تھے، جوز کے پاس تھے، کمیونسٹ کے پاس تھے. نیوٹرل والے لوگ جو تھے انڈیا ٹائپ، انہوں نے بھی شروع کر دی تھی اپنے پروگرام. تو ایک اسلامک ملک میں کسی میں نہیں تھا. تو سویلائزیشنز کے اندر ہندو سویلائزیشن نے بھی لے لیا بام، جوز نے لے لیا، کرسچنز نے لے لیا، کمیونسٹ ایتھیسٹ نے لے لیا. تو یہ ایک سوچ تھی کہ ایک اسلامک بلاک بھی بننا چاہیے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک 1974 میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اسلامک سمٹ کی تھی، جہاں سب دنیا کے سب اسلامک لیڈرز کو بلایا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں تھی کہ توجہ آن نیوکلیر ڈیولپمنٹ تھی. اچھا، اب ہوا یہ کہ پروگرام تو شروع کر دیا آپ نے، پیسفل پروگرام، مگر 1980s کے اندر اس پروگرام کو آپ نے تھوڑی اس میں پھرتی آئی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا، وہ اس لیے کیونکہ جنرل صاحب نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو خفیہ رکھا، اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تو پیسفل نیوکلیر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا بم بنانے کا. بیکاز انہوں نے دیکھا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کہ اچھا تم اسلامک بم بنانا چاہتے ہو، اچھا تم اسلامک بلاک بنانا چاہتے ہو. تو بھٹو صاحب فارغ ہو گئے. اور ضیاء الحق صاحب، یہ وہی ضیاء الحق صاحب ہیں جو جب یہ بریگیڈیئر تھے جارڈن کے اندر، ہماری ایک کنٹینجنٹ فوج کی گئی ہوئی تھی، جب وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے بٹوین دا پیلسٹینینز، PLO اینڈ سم ادر پیلسٹینین آرگنائزیشنز، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو کنٹینجنٹ تھی اس کو استعمال کیا گیا ٹو ڈرائیو دی PLF تھے، پاپولر لبریشن فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، ان کو دھکیلا گیا بیک انٹو آؤٹ آف پیلسٹائن اینڈ جارڈن. تو اس لیے جنرل ضیاء بیکیم این امریکن ایلائی. افغانستان کے اندر امریکہ کو سخت ضرورت تھی اگینسٹ سوویت یونین. آپ نے سارا کچھ امریکہ کو حوالے کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آئیے آپ روس کے ساتھ لڑتے ہیں. اس لیے امریکہ نے آپ کے نیوکلیر پروگرام کی طرف توجہ نہیں دی. انہیں پتا تھا کہ اگر یہاں ہم نے پاکستان کو روکنے کی کوشش کی تو پاکستان سپورٹ نہیں کرے گا ہمارا جو ہے فرنٹ جو ہم نے امریکہ روس کے خلاف جو کھولنا ہے. تو آپ کو 6-7 سال کھلے مل گئے، کیونکہ آپ کو ان کو پتا تھا آپ بنا رہے ہیں، مگر انہیں یہ تھا کہ یار ابھی اتنی آسان نہیں ہے، بڑی وقت لگے گا ان کو، ابھی پہلے ہم روس کا کر لیں، ان کو یہ بات چھیڑی تو شاید یہ تعاون نہ کریں. تو اور یہ بات چلتی رہی، اور اس کا پھر نتیجہ کب نکلا، کب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار اب پاکستان کو روکنا ہے، وہ اس وقت نکلا جب کہ سوویت یونین فارغ ہو گیا فرام افغانستان، اور ضیاء الحق صاحب انہوں نے سوچا کہ اب ضیاء الحق کی ضرورت نہیں ہے، اور ضیاء الحق ہی ہے جو نیوکلیر پروگرام چلا رہا ہے.
تو پھر آپ نے دیکھا ضیاء الحق صاحب فارغ ہو گئے. اچھا اب میں اس سے آگے کنسپریسی تھیریز کی طرف نہیں جاتا, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ وائی ضیاء الحق واز ناٹ نیڈیڈ اینی مور. دین دا فوکس کیم آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور اس وقت سے لے کے, کیونکہ ضیاء الحق نے 1987 میں یہ کہہ دیا تھا, کیونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ٹینشنز بڑی چڑھ رہی تھی, اور اس وقت ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا کہ وی آر اے اسکرو ڈرائیورز ٹرن اوے فرام میکنگ دا بام. پہلی دفعہ پاکستان کے ایک لیڈر نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے تیار کر لیا, صرف 2-3 پیچ کسنے اور بم تیار ہو جائے گا. وہ انڈیا کو دھمکی دینے کے لیے تھا. اور اس وقت کسی وقت مشاہد حسین صاحب سے پوچھیے گا, پوری شاید بات نہ کریں, کہ کس طریقے سے پوری ایک سازش کے تحت کلدیپ نیر صاحب ہیں ایک جرنلسٹ انڈیا کے, ان کو دعوت دی گئی, وہ آئے, ان کو ملاقات کروائی گئی ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ. ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو بتایا کہ یہ بنا لیا ہم نے تاکہ ڈینائی بھی کر سکیں اور آفیشیل بھی نہ ہو. تو وہ انہوں نے جا کے انڈیا کو بتایا کہ جی وہ تو کہہ دے رہے بم بنا لیں. اچھا ہاں, تو مطلب ہے کہ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر 1990 میں جب محترمہ آئی تو اس وقت امریکہ نے محترمہ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جی اب آپ یہ نیوکلیئر پروگرام کو ختم کریں. اچھا, اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, یہ محترمہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر محترمہ کی بھی چھٹی کرانی پڑی. تو محترمہ کی چھٹی کرا دی بیکاز محترمہ واز کلوز ٹو دی امریکنز. اچھا, نواز شریف صاحب آ گئے تو نواز شریف صاحب تو ضیاء الحق صاحب کے اے ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین تھے, تو اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے. تو اس وقت پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں 1990 کی میں بات کر رہا ہوں, سپٹمبر 1990 تاریخ پڑھ لیجیے جا کے. پاکستان کے اندر امریکہ کے ایمبیسڈر تھے رابرٹ اوکلی جا رہے تھے, اور سپٹمبر کے اندر ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ سارا بند کرنے لگے ہیں ایڈ, اور سارے جو آپ نے F-16 بھی کے لیے $650 بلین بھی ہمیں دیے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو, اور ہم آپ کی ایڈ بھی بند کرنے لگے ہیں. کیوں آپ نیوکلیئر پروگرام اپنا بند کریں. یہ کہہ کے اور وہ چلے گئے. اور وہ چلے گئے. اس کے بعد اگلے 4 سال امریکہ نے پوری کوشش کی, آپ کے اوپر ہر قسم کے سینکشنز لگائے, ہر قسم کے امینڈمنٹس کیے اپنے قانون میں, اور آپ کو دبانے کی کوشش کی کہ ان کے اس وقت یہ کہتے تھے فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. پہلے کہتے تھے کہ فریز کر دے. فریز کا مطلب یہ ہے بند کر دیں, انریچمنٹ کرنا. پھر کہتے تھے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دیں تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں رول بیک کریں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے اس کو ختم کریں. کیپ فریز رول بیک یہ پروگرام. یہ ان کے ایک کے بعد دوسرے ان کے لوگ آتے رہے یہاں اور پریشر ڈالتے رہے, پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری گورنمنٹ کے اوپر, مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹی رہی اور انہوں نے کہا نو. اینڈ سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اس وقت تک بنا لیا تھا ہم نے. تو جب بنا لیتے ہیں آپ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بنانے سے پہلے آپ کو روکا جا سکتا ہے, مگر جب یہ روکنے کا وقت تھا 1980s میں, اس وقت امریکہ کو آپ کی سخت ضرورت تھی. سو آپ نے you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. اس کے بعد خیر اب تو ہم نے ٹیسٹ بھی ہم نے نہیں کیا. جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو پھر we were compelled to test. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر تھا کہ آپ ٹیسٹ بھی نہ کریں. وہ کہتے تھے ہم آپ کو $4-5 بلین دیتے ہیں. بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا نو, اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ سو دیٹ از ہاؤ وی ور ایبل ٹو ریٹین آور نیوکلیئر پروگرام. اور تب یہ مانیٹرنگ اور انسپیکشن بھی ایسی نہیں ہوتی ہوگی سیٹھی صاحب, سیف گارڈز ایسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ پتہ چل سکے انریچمنٹ کس حد تک پہنچی, اسی لیے پاکستان اس قابل ہوا. جی بالکل ظاہر ہے نا, اس وقت تو وہ اگر کہتے ہیں ہم نے انسپیکشن کرنی ہے تو ہم نے کہنا تھا نو, اینڈ دین وی وڈ ناٹ ہیو کوآپریٹڈ ود دیم ان افغانستان. تو اس لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو سیفٹی کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, دیکھیے اس میں لاکس ہوتے ہیں, اس کے ہر قسم کے جو سسٹمز ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے کافی امریکن سسٹمز لگائے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو بھی مختلف جگہ پہ اس کے مختلف حصے جو ہیں پارٹس جو ہیں وہ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈیلیوری الگ ہے, انریچمنٹ الگ ہے, اینڈ سو آن. اوکے ٹھیک ہے. اب وار ہیڈ الگ ہے, ٹریگرز الگ ہیں.